سلسلوں میں بیعت جو ہے وہ پہلے دن ضروری ہوتی ہے۔ آپ بیعت پہلے کرتے ہیں، پھر آپ کو کچھ جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارے سلسلے میں حضرت سید عبدالباری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے یہ طریقہ ذرا مختلف ہے۔ اس میں کیا ہے کہ شروع میں بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سید عبدالباری شاہ رحمۃ اللہ تو چاہتے تھے کہ بیعت کو سرے سے ختم کر دیا جائے، لیکن پھر بعد میں یہ ضروری سمجھا گیا کہ نہیں، جو مقام توبہ سے پہلے، ایک مقام توبہ کا جو اسٹیج آتی ہے، اس سے پہلے بیعت ضروری ہے۔ تو ہمارے یہاں مختلف اس لحاظ سے ہے کہ شروع میں بیعت نہیں دی جاتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بیعت جو ہے وہ دے دی اور اس کے بعد آپ نے پابندی نہیں کی، یا آپ نے جو ہے وہ بیعت کی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ احساس ہوا کہ بھئی، یعنی شیخ کو یہ احساس ہوا کہ بھئی یہ تو اہل ہی نہیں ہے، یہ اس شخص یہ محنت نہیں کر سکتا، اتنی جو ہے اس کے اندر استعداد نہیں ہے کہ یہ محنت کر سکے، یا اس کو لگے کہ نہیں بھئی یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے، اتنے سب وظائف پڑھنا، یہ سب کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اب کیا ہوا، ایک طرح سے بیعت کی، ایک طرح سے بے عزتی ہوئی نا۔ بھئی آپ نے بیعت کی اور اس کے بعد آپ نے اس کو آگے نہیں اس کو بڑھایا، تو اس وجہ سے جو ہے بیعت کو موقوف رکھا گیا ہے، یعنی آگے اس کے بعد، یعنی ایک اسٹیج ایسی ہے جہاں پہ دینا ضروری ہے، لیکن اس کے بیچ میں کبھی بھی دی جا سکتی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ دونوں کو، شیخ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور جو طالب ہے اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی، شیخ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ کر سکتا ہے، اور طالب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی میں بھی اب جو ہوں اس راہ میں جو ہے جب لگا ہوں تو اب ہمیشہ لگا رہوں گا اس کے اندر۔ اب لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کی ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے اس سلسلے کے تعلیمات پہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا آپ کو، لیکن بیعت کرنے سے کیا ہوتا ہے، بیعت کیا ہے کہ ایک طرح سے آپ کو جو، اب ہمارے سلسلے میں تو، ہمارے یہاں تو کیا ہے، دیکھو 5 سلسلوں کی جو ہے وہ بیعت ایک ساتھ ملتی ہے آپ کو۔ جب آپ بیعت کرتے ہیں تو 5 سلسلوں میں بیعت آپ کو ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سلسلہ ہی مکمل کریں یا 2 کریں، لیکن آپ کو 5 سلسلوں میں بیعت جو ہے وہ شروع میں دے دی جاتی ہے، چونکہ بیعت بار بار نہیں ہوتی ہے۔ تو اب 5 سلسلوں کی آپ کو جب بیعت حاصل ہو گئی تو آپ سوچیے کہ 5 سلسلوں کے جو پورا شجرہ ہے، جو پورے بزرگان ہیں ان سلاسل کے، ان سلسلوں کے، ان سب سے آپ کا تعلق ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ بیعت کرنے کے بعد جو ہے ظاہر ہے آپ کے فیض کے اوپر اور آپ کی روحانی ترقی جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے، اس میں فرق آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا جب ایک تو یہ نا کہ بھئی آپ کا انفارمل آپ کا کنیکشن ہے نا، ایک یہ کہ اب آپ کا ایک بالکل فارمل کنیکشن جو ہے اب سارے سلسلوں کے ساتھ ہو گیا، ان بزرگوں کے ساتھ ہو گیا، تو ظاہر ہے پھر اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو بیعت کرنے سے روحانی ترقی میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ آپ کا بھی دل ایک پختہ ہو جاتا ہے نا کہ بھی میں نے اب بیعت کی ہے، اور جو ہے بیعت کرنے سے پہلے آدمی 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ مجھے بیعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، شیخ کی طرف سے بھی اجازت ملتی ہے تب بیعت ہوتی ہے۔ تو جب بیعت ہو گئی تو پھر اب ایک جو ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں، اب بھئی اب مجھے اسی شیخ کے ساتھ اسی سلسلے میں جو ہے وہ لگے رہنا ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ کے دل کی پختگی ہوتی ہے، اس سے نیت میں فرق پڑتا ہے، اس سے کوششوں میں فرق پڑتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جو میں نے بتایا کہ جو سلسلے کے تمام سلسلوں کے بزرگوں سے جو تعلق ہوتا ہے، روحانی تعلق، اس کا فرق پڑتا ہے، تو ان سبھی چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے۔